الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزمائش تو برحق ہے. جب ہم مومن ہیں تو آزمائش تو ہوگی. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے، بالشر، شر سے، وخیر، فتنہ اور خیر سے. اور یہ آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ. دیکھیے آزمائشوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوٹ آؤ. آزمائش تو برحق ہے. زندگی سراسر آزمائش اور امتحان ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں دیکھے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم اچھے برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کر تم ہماری ہی طرف پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں آزمائشیں بھیجتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں. مومن کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کا لیے دونوں ہی طرح کی آزمائشیں سراسر خیر ہے. مومن اچھے حالات میں ہے تو اللہ کا شکر گزار ہو کر اور تکلیف میں صبر کر کر اجر کا مستحق بن جاتا ہے. اچھی حالت میں تھینکفل ہونا، اگر کوئی آزمائش ہو رہی تب بھی صبر کرنا. اچھا، خودکشی کی عمومی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ یہ خودکشی کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب آزمائشیں آتے تو لوگ اتنا ان کا ایمان کمزور ہو جاتا کہ وہ سوچتے کہ اب ہم خودکشی کر لیں. مینلی اس کا ریزن رہتا کہ مایوسی میں مبتلا رہتے اور لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر لوگ جو کہتے نا، ہم سمجھتے کہ صرف یہ ہم ہونٹ ہلا رہے، یہ بہت بڑی، آپ منہ سے جو بات نکالتے دیکھیے کہ کسی اور کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. بعض اوقات اتنی زیادہ تکلیف ہوتی کہ وہ انسان وہ سٹریس نہیں لے سکتا لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر، یا پسند کی شادی نہ ہونے پر، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے اندر بس ایک ہی چیز چلتی رہتی، پسند کی شادی، پسند کی شادی. گھر والے نہیں مان رہے یا دوسرے لوگ نہیں مان رہے، بس اسی میں، یا ڈپریشن یا دوسرے نفسیاتی ایسے چیزیں ہوتے ہیں کہ سائیکالوجیکلی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں یا کچھ بھی، یا بے عزتی کا خوف، اور جو آرزویں ہیں رہتی نا، یہ ایک کے بعد ایک آرزو رہتی کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے. دین سے دوری اور غریبی اور مالی مشقت میں جو بہت زیادہ رہتے نا، بہت زیادہ غربت ہے اور مالی مشقت ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ جو زندگی کہتے ہیں، اور بے صبری، برداشت نہ ہونا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لوگوں کے باتوں سے تنگ آ کے یا اپنے جو بھی ہے. علاج کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اس کی معرفت اور محبت دل میں ہوگی تو انسان ایسے قدم نہیں اٹھائے گا. اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، اعتماد رکھنا ہے. کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اپنے اور دوسروں کی آخرت کی فکر کرنا، اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنا اور ان پر عمل کرنا. اللہ سے بہت دعائیں کرنا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس پر عمل کرنا. مضبوطی سے پکڑنا مطلب اس کی تعلیم حاصل کرنا، اس کی تجوید، تفسیر، ڈیٹیلز پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا. موت کی آرزو کبھی نہیں کرنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی تکلیف یا مصیبت پہنچے کے وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو یوں کہنا چاہیے، یا اللہ مجھے اس وقت تک
زندہ رکھنا جب تک میری زندہ رہنے میں بھلائی ہو، اور مجھے اس وقت وفات دینا جب وفات میں میرے لیے بھلائی ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آج ہم جو چیزیں دیکھیں کہ ایک جو ہم آزمائشیں ہیں وہ تو برحق ہے، آزمائش تو برحق ہوگی، لیکن ہمارا رویہ کیا ہوگا کہ ہم اس پہ کھرے اترنا ہے، ہم اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ مایوسی کفر ہے، خودکشی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لوگوں کی باتوں سے تنگ نہیں آنا ہے، ڈپریشن میں نہیں جانا ہے، اور ایسا نہیں اپنے ایگو کو اوپر نہیں کرنا ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ کتنا بھی آپ کو سٹریس آؤٹ کرے یا کچھ بھی ٹینشن ہو، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے لیے کوشش کرنا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اچھا رکھنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کرو اور اللہ کو راضی کرے۔ تو کچھ اور آیتیں دیکھیں گے اور کچھ اور حدیثیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، آزمائش تو برحق ہے، آزمائش ہوگی، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورۃ الملک میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں ہوگی آزمائش؟ تاکہ تم بہترین عمل کرو۔ آزمائش ہوگی لیبلوکم، بلا یبلو مینس آزمائش، اور ہوگی کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم اچھا عمل کرو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سورۃ الملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں ہے یہ۔ تو ہر اس میں جب آزمائش آتی تو ایک جو مومن رہتا نا کھرا اتر کے آتا۔ تو اگر وہ آزمائش کرے، دیکھیے پراسپیرٹی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے، لیکن ہم کیا شکر گزار رہتے؟ کوئی بھی چیز ہم جب ریسیو کرتے، ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہے، اور جب ہم ریسیو کر رہے ہیں تو ہم خوش ہو رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اور جب ہارڈ شپ گزرتی تو ہارڈ شپ میں آپ کو صبر رکھنا ہے۔ اور مومن کی جو ہم ابھی حدیث بھی دیکھے تھے، عجب لامر المومن ان امرہ کلہ خیرا، تو کیا ہے مومن کا حساب عجب ہے، کیا ہے ان امرہ، اس کا کوئی بھی میٹر ہے، کوئی بھی ہے، کلہ خیر، ہر اس میں خیر ہے، ولیس ذلک لاحد الا للمؤمنین اذ اصابت سراء شکر۔ اب اس کو کوئی اچھی چیز پہنچتی تو شکر کرتا، فکان خیر لہ وان اصابتہ ضراء، اگر کوئی افلکشن پہنچ رہا، کوئی مشکلات آ رہی تو صبر، فکان خیر لہ، تو اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ تو یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے۔ صبح بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب ہے مومن کا میٹر کہ جب اس کو کوئی خیر پہنچ رہی تو بھی وہ شکر کرا، شکرا۔ تو ہم جب خیر پہنچتی یا ہم لوگوں کو جو ایک اللہ تعالیٰ بلیسنگز دیتے تو چیک آور سیلف، ایسا نہیں منہ سے ہم شکر بول رہے ہیں لیکن ہمارا جو رویہ ہے شکر کا ہے، یعنی اللہ کا ہم شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن فقان خیر لہو جبھی ہوں گا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، جب درر ہے، درر کیا ہے؟ افلیکشن ہے، تو اب آپ اس میں فزیکل پین بھی ہو سکتا ہے اور مینٹل، ٹینجیبل انٹینجیبل دو بھی ہو سکتے اس میں، ٹھیک ہے؟ اب فزیکلی کیا ہو رہا؟ آپ کو سمجھیے کہ آپ بیمار ہو گئے، یا آپ سمجھیے کہ اسپرچولی آپ کی بیماری ہے جو لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور آپ کو ذہنی طور پہ کوئی چیز کی تکلیف ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتے نا۔ اور پھر انٹینجیبل اور ٹینجیبل دونوں وے میں، یا ہو سکتا ہے آپ کمپلیٹلی بیکاز آف فائنینشیل میٹرز آپ بروکن ہو گئے، کوئی بھی چیز ہو سکتی، اصابتہ ضراء صبر فکان خیر، صبر جب کریں گے تبھی اس کو خیر ہوگا۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ٹرائلز ٹیسٹ، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے بھلائی چاہتا نا تو ان کے لیے آزمائشیں بھیجتا، اور اس سے کیا ہوتا؟ ان کے سنس کیا ہوتے؟ ایکسپیٹڈ ہو جاتے، ان کے فرگیونیس ہو جاتی، لیکن اس میں ایک ہی تھنگ ہے، صبر کرنا ہے آپ کو، اور اپرچونٹی مل رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپرچونٹی مل رہی کہ آپ کو اچھا کرنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من یرید اللہ بہ خیر یصب منہ، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کرتے ہیں نا گڈ کا، اچھا، خیر کا، تو ان کے لیے کیا کرتے؟ یصیب منہ،
تو ان کے لیے کوئی بھی تکلیف یا افلیکشن کوئی بھی چیزیں پہنچا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر چاہتے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں کی محبت رکھتے. صحیح البخاری کی روایت ہے، محمد ابن لبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب اللہ قوما، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنی قوم کو جب وہ ایفلیکشنز بھیجتا، ٹرائلز بھیجتا، مصیبتیں جب پرابلمس آتے تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے کہ کتنا آپ کے اندر پیشنس ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ان کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتے. لیکن جو امپیشنٹ ہو جاتے، صبر نہیں کرتے، تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. احب اللہ قوما ابتلاہم، ابتلا بلا یبلو سے مطلب آزمائش ہے. فمن صبر، لیکن صبر کرنا ہے. فلہ صبر، اگر صبر نہیں کرے، ومن جس فلہ جزا، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو وہ ریوارڈ نہیں ملے گا. دیکھیے بچپن سے ہم سنتے کہ صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہے. واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ جب صبر کریں گے خیر ہی خیر ہے. مسعد بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلاء بالعبد حتی یتزکی، تو آپ بول رہے ہیں کہ ایک اپنے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے اور کنٹینیو ٹرائل اینڈ ٹیسٹ کرتے جب تک کہ وہ اس کے پورے خطائیں سنس معاف ہو گئے. بلاء بالعبد مطلب اللہ تعالیٰ کے بندے کے حتی یہاں تک کہ یتزکو مطلب اس کی جو تزکیہ ہو جاتا، اور یمشی انہیں جہاں پر بھی اس کی مطلب علی الارض وہ کہیں پر جا رہا ہے کچھ بھی ہے، ما علیہ خطیئتن اس کے گناہ معاف ہو جاتا ہے. اگین دا کی تھنگ از کیا ہے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز تو آئیں گے، لیکن وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل پہ کرب نہیں کرنا ہے. وائی می، میرے ساتھ ایسا، ہاں اس کا آپ حل ضرور ڈھونڈنا ہے. آپ کوشش کرنا ہے کہ اچھا اب میرے ساتھ یہ آزمائش ہے تو میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ میرے سے خوش ہے یا نہیں. حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں بھی چیک کرنا ہے. اپنی عبادتوں کو چیک کرنا ہے، کیا میں وقت پہ عبادت کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہے یا نہیں، کہیں عبادتوں میں کوئی خلل تو نہیں ہو رہا. اور حقوق العباد میں اللہ رسول کے بعد جب آپ شادی شدہ ہے تو پہلے آپ کے ہسبینڈ، بچے، اور آف کورس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو آپ کو فرگیٹ کرنا ہے. یاد کریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون مشرک پیرنٹس بھی تھے تو بولے کہ ان کو پوچھو. لیکن آج کل معاشرے میں یہ ہو جاتا ہے کہ اکثر خواتین یہ سمجھتے کہ نہیں ہمارا کوئی اس میں حق نہیں. یو ہیو ٹو آسک یور پیرنٹس، اپنے پیرنٹس کو اور اپنے ان لاز کو، آف کورس اپنے ان لاز کو پوچھنا ہے. دے آر پارٹ آف یور لائف. دیکھیے ہسبینڈ کو خوش رکھنے کے لیے انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی وہ آپ کا کنیکشن ہے ان کے ساتھ. تو اپنے پیرنٹس کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے پیرنٹس کو اگنور کرنا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے ان لاز کا بھی ان کو میک ہیپی کرنا ہے، ان سے اچھی بات کرنا ہے. اور آپ کے اپنے اون پیرنٹس سے چاہے کتنے بھی ڈفرینسز ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ آپ ان سے خیر خیریت پوچھیں. کیونکہ فرسٹ تھنگ ول بی آسکڈ، جب ہمارے سوال جواب ہوں گے اور سب چیز معاملہ ہوگا. آراف پہ کون لوگ ہیں جو آراف پہ بٹھا دیے گئے؟ ان کے نیک عمل بھی تھے، بد عمل بھی تھے، لیکن ان کے اندر کیا چیز لیک کر رہی تھی جو آراف پہ بیٹھ گئے تھے؟ وہ پیرنٹس میں سے یا تو مدر یا فادر میں سے دونوں میں سے ایک سے وہ ان کا حق ادا نہیں کرے. دیکھیے اگر ماں ہو یا باپ ہو، فار اینی ریزن اگر وہ نہیں بھی پوچھے، ہمارا کام ہے، ہم حریص ہونا چاہیے جنت جانے کے لیے، ہم پوچھنا چاہیے. انس ابن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتر چاہتا، جس سرونٹ کے لیے بہتر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے لیے پنشمنٹ اس دنیا میں ہی دیتا ہے. اِذْ اراد اللہ لعبدہ خیرا اجلا، مطلب اجل بولتے نا، ہم یہی ورڈ یوز کرتے نا اردو میں بھی، فوراً اجل لہو. تو یہاں پر کیا بھیجتے تھے، یہیں پر اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے. اور جو انسان اس آزمائشوں سے اچھے سے گزر کے اللہ پہ توکل کر کے صبر اور شکر ادا کر کے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے تو پھر اس کے لیے کامیابی. لیکن جو اللہ تعالیٰ بتاتے جس کے لیے، جو سرونٹ کے لیے ایول چاہتے تو اس کے لیے پنشمنٹ ود ہولڈ کر دیتے. یہاں پر پنشمنٹ نہیں دیتے،
اور جب تک کہ آخرت نہ ہو، اور وہ بہت زیادہ خسارے کا سودا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى یوفی گہر مر گئے، اور یوم القیامہ جب ان کو اللہ تعالیٰ ڈے آف ریزریکشن میں آخرت میں پوچھ رہے ہیں تو کس کے لیے بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اراد اللہ بعبدہ خیر، اپنے بندے کے لیے خیر ہے جو اجلا یہیں پر جو اللہ تعالیٰ حسن کر رہے ہیں، پنشمنٹ بھیج رہے ہیں اس دنیا میں، تو کیوں بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لینا، ریکٹیفائی کر لینا، اپنے آپ کو میک گڈ کر لینے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ود ہولڈ کر رہے نا پنشمنٹ، دیکھیے کتنے سارے کافر مشرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ افلیکشن یا پنشمنٹ نہیں دے رہے کیونکہ ایئر آفٹر میں وہ کریں گے۔ اب اس پہ آپ ججمنٹل بھی نہیں ہونا ہے کہ کسی کی آپ یہ اپیرنٹلی دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں اچھا ان کے لیے تو سب جنت ہے، اب ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ پکڑیں گے۔ اللہ نوز بیسٹ، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کس کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی خیالات اچھے ہونا چاہیے، ایسے برے تھاٹس نہیں لانا چاہیے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے بھی ہم کیا سیکھے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو ٹیسٹ اینڈ ترمذی کی روایت ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہیں پر ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز بھیج رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اگر ود ہولڈ کر کے رکھ رہے ہیں اور آخرت میں بھیج رہے ہیں تو آپ سوچیے اس دن ہم کیا کر سکتے؟ کیا ہم پھر سے واپس آ سکتے اس دنیا میں؟ نہیں آ سکتے۔ another نریشن میں یہ بھی ترمذی کی روایت ہے حسن، اس میں بتاتے ایک گریٹر ریوارڈ جس کے لیے گریٹر ٹرائلز ہے، جس کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے، ان کے لیے بڑے بڑے آزمائشیں ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا، اور جب ٹیسٹ بھیجتا اور جو لوگ اس میں کھرے اترتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیا کرتے، ان کے درجے بلند کر دیتے۔ اب دیکھیے بیٹھے بیٹھے تو درجے بلند نہیں ہوں گے نا، تو لیکن جب اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجیں گے اور اس پہ آپ اسٹیڈ فاسٹ ہو جائیں گے اور اس پہ آپ اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ رکھیں گے، دیکھیے لوگوں کے سامنے بھی برے رویے نہیں، اور اللہ کے ساتھ جب سب چیز ایسا ہو جائے نا، جب آپ کو بہت میک فیل بیڈ ہو یا آپ کو نو ڈاؤٹ جب اپنے سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی، جب ہم ایک چیز کرتے رہتے تو وہ تو ہمارے لیے روٹین نارمل ہے، لیکن ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہو، چاہے وہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائے، چاہے کلائمیٹ ہمارے، مطلب یہ چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے نا، یا ہمارے حالات اپنے خلاف ہو جائے تو دس از ناٹ ان اوور کنٹرول، ازنٹ اٹ؟ لیکن جب آپ اسٹیڈ فاسٹ ہوتے یعنی جب اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، تو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ آزمائشیں مانگے، آپ کبھی بھی یہ مت بولیے کہ مجھے ایسی آزمائش، اور کبھی بھی یہ حسرت مت کریے اچھا فلاں سسٹر کے جیسا مجھے یہ دے دو، فلاں بردر، نہیں۔ کبھی بھی ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کس کو بنایا رول ماڈل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور امہات المومنین، تو کیا کرے گریٹر ریوارڈ، ان کو گریٹر ٹرائلز تھے امہات المومنین کو، جو ہمارے مائیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وائفز تھے، بہت گریٹر سیکریفائس کرے ان لوگ اپنی لائف میں، جو بیسک جو نارمل ہم آج سمجھتے وہ بھی نہیں تھا، ایون 2 ٹائمز کا میل بھی ان کے لیے پرووائڈ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی ان لوگ اس کے لیے کوئی فائٹ نہیں کرے۔ جب ہم دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ وار بوٹی اتنی آ رہی اس میں سے کچھ دیو، تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے کہ تمہارے کو دنیا کی چیزیں چاہیے، مال و متاع، یا آخرت کا، یا میرا ساتھ چاہیے؟ یور وش، اف یو وانٹ ٹو لیو یو کین لیو۔ تو ان کو تو ایک اوپن دے دیے تھے کہ اگر جانا ہے تو جاؤ، پھر آپ لوگ میری وائف نہیں ہوں گے۔ تو گریٹر ریوارڈ کے لیے گریٹر سیکریفائس، تو ہمارے پاس بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو آزمائشیں آتے اس پہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے۔ تو بہت سارے ایسے چیزیں ہوتے، لیکن جیسے میں نے آپ کو مینشن کیا، نیور ایور سے کہ نہیں ان کے جیسا ان کے جیسا، آپ کو کیا معلوم کس کی زندگی میں کیا آزمائشیں ہیں؟ کبھی کیا ہوتا آپ اپیرنٹلی سے کسی کا گھر دیکھتے، یا کسی کی دولت دیکھتے، یا کسی کی سمجھیے کہ دینداری بھی دیکھ کے آپ بہت امپریس ہو جاتے،
تو آپ کیا کرتے ہیں، اچھا ان کی طرح ایسے نہیں کہنا چاہیے، ہم کو نہیں معلوم ان کے اندر کیا ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ہم رول ماڈل ہمارے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور ان کے جو وائفس ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اسی لیے ہم سیرت بار بار پڑھنا چاہیے، کیونکہ سیرت پڑھنے سے آپ کے اندر ایمان انکریز ہوتا اور آپ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتے. تو ایک ٹرائل کے بعد ایک ٹرائل آ رہا تو بھی آپ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. تو اپنے لیے جو ہے نا ویل بینگ کے لیے دعا کرنا، اللہم عافینی فی بدنی، جیسے ہم دعائیں پڑھتے نا، اللہم عافیت کی دعا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم صبح شام کی جو دعائیں پڑھتے اس میں ہر چیز کمپلیٹ پیکج ہے. وہ کیسا ہے، پورا کاوریج ہے. جیسا پانی میں آپ نکلے تو رین کوٹ پہن لیے تو کیا ہوا، آپ پورا ویٹ نہیں ہوئے، آپ بالکل گیلے نہیں ہوئے، آپ جیسے ہی انٹیکٹ ہے. آپ رین کوٹ نکالو ویسے ہی صبح شام کی دعائیں ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی، ویسے ہی ڈفرینٹ دعائیں قرآن کے مسنون دعائیں ہیں. تو عافیت کی دعا ابن عباس فرماتے بہترین دعا کیا ہے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت میں رکھے اس دنیا اور آخرت میں. جب آپ کے اندر سنسیئر فیتھ اور سیکیورٹی آتی تو اللہ سے مانگنا چاہیے. لم تو شیئن، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی چیز بھی ہے تو آپ اللہ سے اخلاص سے، خلوص سے، دل سے اللہ سے مانگیے. اور پھر ہم یہ دعا بھی کرنا چاہیے. سورۃ الممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 5 میں ہے، ہم یہ بھی کہنا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ٹرائل مت بنائیے ان بلیورز کے لیے، اور مجھے معاف کر دیجیے، بے شک آپ ہی معاف کرنے والے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. تو اب کیا ہوتا ہے، نان مسلم آپ کے اراؤنڈ ہے اور وہ چاہتے کہ آپ کا برا ہو، آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو. دیز آر دا تھنگس بیکاز وی آر رائٹ ناؤ ڈسکسنگ کہ ڈفرینٹ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس کیسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو جب بھی ٹربولیشن آیا تو کیا ہوتا کہ ایک انسان بیٹھے ہوا انسان کھڑا ہو جاتا. کوئی بھی پریشانی کی یا کوئی بھی بات سنتے تو ہم جب پریشانی میں رہتے نا تو ہم دن رات اسی کے بارے میں سوچتے رہتے. تو بولتے کہ there will be a tribulation during which a sitting person will be better than one standing. جو بیٹھنے والا بہتر ہے کھڑے رہنے سے، اور کھڑے رہنے والا بہتر ہے جو واک کرنے سے، واک کرنے والا بہتر ہے جو رن کر رہا ہے. تو ٹربولیشن کیا ہے، انسان کو جو پریشانیاں ہیں انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا، اس کو ڈسٹرائے کر دیتا، اس کو جو اپنے لیے جگہ ڈھونڈ لیتا پروٹیکشن کے لیے، اللہ کیا کرتے ان کو پروٹیکٹ کرتے. تو ہم اپنے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ بخاری کی روایت ہے. تو ہم ٹربولیشن یا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے بھاگ نہیں سکتے. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہ حدیث میں کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ چلنا شروع ہو گئے، چلنا شروع ہوئے تو آپ بھاگ رہے تو بھی آپ کا ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز جو ٹربولیشن ہے، آپ کی جو پریشانیاں ہیں چھوڑ رہے ہیں آپ کو پیچھا. کون آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا، کون ریفیوج کر سکتا آپ کو اس سے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو سب سے بڑی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کیا ہے ایک مسلمان کے لیے، جب اس کے اپنے قریبی لوگ اس دنیا چھوڑ کے چل جاتے. اپنے پیاروں کو چھوڑنا سب سے زیادہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتی، اور اس وقت صبر کرنا پڑتا. تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بولے، ان کے لیے جنت میں گھر ہے. اللہ تعالیٰ ضامن، اللہ تعالیٰ بتاتے یہ حدیث میں. لیکن کی تھنگ کیا ہے، وہ الصبر صدمۃ الاولی، جب آپ کو افلکشن آیا، آپ کے پیارے گزر گئے، یا آپ کے پیارے بہت زیادہ شدید تکلیف میں ہیں، یا ان لوگ پریشانی تکلیف میں گزر رہے ہیں. اب جیسا بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ایک ایسا وائرس چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہر گھر اس میں افیکٹڈ ہے، موسٹ آف دا پیپل. اللہ تعالیٰ پروٹیکشن میں رکھے. لیکن ہم صبح شام کی دعائیں اور اللہ سے نیک دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پروٹیکشن میں رکھے. یہاں پر بتا رہی
کہ جب ہمارے پیارے، ہمارے قریبی تکلیف میں رہتے، پریشانی میں، چاہے وہ ان کی بیماری کی وجہ سے تکلیف ہو، یا ان کی مالی تکلیف ہو، یا ان کی ذہنی تکلیف ہو، یا ان کو اسپرچل پرابلم ہو، یا یہ دنیا سے چلے جانا، تو وہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ آزمائش ہوتی، کیونکہ جانے والا چلے جاتا، جو پیچھے رہ جاتا اس کو صبر کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم کیوں بولتے کہ کوئی بھی چلے گیا تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی بلانگ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلے گئے۔ اور کوئی مصیبت کے لیے بھی آپ یہ کلمہ پڑھ سکتے، اور جو یہاں پر رہ گئے ان کے لیے کیا ہے، صبر جمیل کرنا ہے۔ اور جب کوئی کسی کا بچہ گزر جاتا تو اللہ says to the angels، کیا تم فلاں فلاں بندے کے بچے کو تم لے لیے؟ تو فرماتے کہ ہاں، کیا تم اس کے اتنے پیارے کو لے لیے جو اس کے دل کا لاڈلا تھا، اس کے دل کا ایک ٹکڑا تھا وہ؟ تو بولتے کہ ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ بولتے he has praised you and said to Allah we belong to Allah and we return inna lillahi wa inna ilayhi rajiun۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے لیے گھر بناؤ میرے یہ بندے کے لیے جنت میں، اور یہ کب ملے گا؟ جب آپ کا پیارا، یہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا افلیکشن ہے، کسی کی اولاد اس کی گزر جانا اور اس پہ صبر کرنا۔ اور یہ ترمذی کی روایت ہے، بتاتے کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اینجل سے پوچھ رہے ہیں کہ تم فلاں کے بچے کو لے لیے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے پیرنٹس کا کیا حال تھا، اس کے پیرنٹس کو کیسا فیل ہو رہا، فیل بیڈ ہوگا نا پیرنٹس کو۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے، تو ان کے لیے جنت میں گھر ہے، لیکن اس کے لیے صبر کرنا ہے۔ حسن روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے جو فیتھفل سرونٹ ہے، اگر اس کے کوئی قریبی گزر گئے اور وہ صبر کرے، سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات کا ہم یہ یقین رکھنا چاہیے، یقول اللہ تعالی مالا عبدی المومن ان جزاء اذا خبت، کس کی بھی جان لیجیے تو صفیہ ہو، تو کیا کر رہے ہیں اس کے بعد، من اہل دنیا ثم احتساب الا الجنہ، اگر ان اس پہ صبر کرے تو ہی ان کے لیے جنت ہے، پیاروں کے اس پہ جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہے، یہ ٹرائلز آئیں گے، پین ہوگا، تکلیف ہوں گی، ڈیفیکلٹیز آئیں گی، لیکن انما عسری یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی بھیجیں گے، پھر اس کے بعد ہر رات کے بعد دن بھی ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف سے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں لوگوں کو ہم آزمائش سے آزمائیں، اور ایون پروفٹس کو بھی، لیکن ہم ان کے لیے صبر بھی دیے، تو ہم صبر کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ آزمائش انبیاء اکرام پہ بھی آئے لیکن ان لوگ صبر کرے، ترمذی کی روایت ہے، تو ہم پہ بھی آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ یہ بغیر آزمائش کے، دیکھیے جب سونا دیکھتے ہیں آپ، کندن کب بنتا، اس کو پگھلا رہے ہیں، اس کو برن کر رہے ہیں، دین اونلی کندن بن رہا نا، تو ویسے ہی ہے اس میں بھی۔ اور ایوری نیشن کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز بھیجیں گے، تو اور کسی کو نہ ویلتھ سے اللہ تعالیٰ ٹرائل کریں گے۔ ان لکل امت فتنہ، بول رہے ہیں میں سب امت کو آزمائش، فتنہ مطلب ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز، آزمائش ہے، وفتنۃ امت المال، کچھ امتوں کو کیسا ٹیسٹ کریں گے، سنن ترمذی کی روایت ہے صحیح، بول رہے ہیں کہ مال سے ٹیسٹ کریں گے۔ تو مسلمز آزمائشوں سے گزریں گے، کبھی ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوگا، آپریشن ہوگا، ان کے اوپر جو پاورفل لوگ ہیں اس دنیا میں ان کو بہت زیادہ دبا کے رکھیں گے، پھر بھی ہم بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظالم کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ وہ ظلم، وہ ظالم کو ختم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی اپنے بھائی کے آنر کو ختم کر دے رہے اور اس کے معاملے کو whoever oppress his brother، اس کے آنر کو anything else should resolve the matter today، تو بول رہے ہیں کہ اس کو آج جو اگر سمجھے کہ کسی کے بیچ میں نا اتفاقی ہے آپ کے بھائی بہن میں، تو بول رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ریزالو کر لو، چاہے تم کو کچھ بھی دینا پڑے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر تم یہیں پر وہ معاملے کو جو بھی ظلم تھا، جو بھی آپریشن ہوا تھا وہ ختم نہیں کریں گے، تو
आखिरत में आपके पास जो गुड डीड है, अगर आप उनके साथ ज्यादती करें तो उन लोग ले लेंगे वो गुड डीड। तो इस दुनिया में यहाँ पर फरमाते कि यहाँ पर जो भी चीज है, अगर किसी का आप ऑनर है, किसी की समझे कि हक तलफी करे, किसी को डिसऑनर करे, मतलब किसी की रिस्पेक्ट थी, आप बहुत ज्यादा उनसे बदतमीजी से बात करें और उनको डिसऑनर करें, आपके अपने ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो, बच्चे हो, स्पाउस हो, कोई भी हो, तो यहीं पर बोल रहे हैं चाहे गोल्ड एंड सिल्वर देना पड़े इस दुनिया में, तो भी बात को यहीं खत्म कर दो। उसका क्रेडिट उठा के मत रखो आखिरत में, क्योंकि आखिरत में तुम्हारे गुड डीड्स ले लिए जाएंगे और तुम्हारे लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। एक रिवायत में आता, हदीस में बताते कि अगर आखिरत में समझिए कि आप किसी के साथ ज्यादती करें तो रहम ठहर जाएगा और उनके पास आपके गुड डीड्स उनको दे देंगे। अगर समझिए कि आपके पास कुछ भी गुड डीड्स नहीं है, आपके पास अच्छे अमल नहीं है, तो उनके जो बद अमल है ना वो आपके ऊपर पाइल अप कर देंगे। तो जो भी मामला है ना इस दुनिया में साफ कर लीजिए। जैसा आप बोलते हैं ना कि अपन पूरा एक इरेज कर देते, जैसा अपन काउंटर साफ करे तो कैसा करते, पूरा क्लीन कर देते, अपन चाहते कि कुछ भी नहीं रहना, नीट एंड क्लीन। क्योंकि एक जो हम खवातीन की हमारी जो एक आदत रहती सफाई सफाई, तो मैं इसीलिए वो मिसाल दे रही हूँ। तो वैसे ही हम आखिरत में हमारा जो रहम का मामला है, चाहे हमारा कितना भी हम इबादतें करो सब करो, लेकिन किसी का दिल दुखाए, किसी की डिसरिस्पेक्ट करे, तो वो साफ होने वाला नहीं है। तो बेहतरीन इंसान क्या है इस दुनिया में, सूरतुल मायदा में आयत नंबर 8 में बोलते, ऐ लोगों जो ईमान लाए, स्टैंड फर्म, पर्सिस्टेंटली स्टैंड फर्म रहो जस्टिस के लिए, और कोई हेट्रेड मत करो, कोई चीज के लिए भी तुम्हारे को प्रिवेंट नहीं करना चाहिए, और अपने उसके लिए बिल्कुल सही बात करना चाहिए। ये क्या है, ये राइचियसनेस है। और अल्लाह से डरो, बोलते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए, कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, तुम अब बोल रहे हैं कि पर्सिस्टेंटली स्टैंड हो जाओ अल्लाह एज अ विटनेस इन जस्टिस, तुम जस्टिस करो, एंड डू नॉट लेफ्ट हेट्रेड ऑफ द पीपल प्रिवेंट यू। बोल रहे हैं कि लोगों की जो है ना वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमी अला तादिलु, लोगों के हेट्रेड से तुम अफेक्ट मत हो। क्या होता है, बहुत सारे वक्त इंशाल्लाह ये आयत कंप्लीट करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इवन ये बता रहे हैं कि वह अक़रबुल लित्तक़वा, ये तक़वे का डिमांड है कि आप किसी के हेट्रेड को अपने ऊपर ओवरवेल्म होने मत दो। और इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम करते हो। तो यहाँ पर ईमान वालों से मुखातिब है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम जस्टिस करो और हेट्रेड तुम्हारे अंदर प्रिवेंट मत करने दो कि तुम उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये क्यों होता, आप समझिए कि आप किसी को बहुत पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं, आप उनका केयर कर रहे हैं, चाहे वो कौन सा भी रिश्ता हो जिंदगी में, ठीक है, माँ बाप है, भाई बहन है, अपने बच्चे है, कोई भी है, लेकिन क्या हुआ बदले में वो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, वो लोग आपको नहीं चाह रहे, तो आप क्या होते, आपके अंदर हेट्रेड आता है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ऐसा मत करो तुम, क्योंकि तकवा क्या है, वो अक़रबुल तकवा, कि तुम उनको लेट गो कर दो। ये राइचियसनेस नहीं है कि उनके लिए कोई चीज तुम दबा के रखो दिल में। इवन दो लोग आपको हेट कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो हम क्यों रखे वो मिसअंडरस्टैंडिंग, लेट गो कर देना, हम फिर भी उनसे मोहब्बत करें। ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हम कर सकते हैं। कई बार ये बात में मैं खुद भी सोचने लगी, अच्छा वो फला फला इंसान को गलत फहमी है, लेकिन जिसको नहीं है तो उसको तो मालूम है ना, कि आप समझिए कि आपको वो इंसान के बारे में गलत फहमी नहीं हो, सामने वाला गलत फहमी का शिकार है, तो उसको होने दे, आप कोशिश करें उसकी गलत फहमी दूर करने, लेकिन आप उसके वजह से उसको हेट मत करिए। बस आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए, हाँ उसके लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला वो फला फला इंसान का दिल मेरे लिए साफ कर दे। आपको गम तो होगा, तकलीफ तो होंगी, लेकिन ये तकवा रखिए, ये खैर है तुम्हारे लिए और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम करते हो। तो यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे टेम्पटेशंस होंगे और ऐसा होगा जिसमें आपको फील होगा कि मैं कुछ गलत करूं, और बाज़ वक़्त हो सकता ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं जिसमें आप जालिम बन जाते, कभी ना आप मजलूम रहते, मजलूम से जालिम कब बन जाते आपको नहीं मालूम रहता। तो इसीलिए आप कोशिश करना चाहिए कि अगर आपके साथ समझिए कि कोई जुल्म करे तो उतना ही बदला लेना है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन अगर तुम माफ कर दो तो बेहतर है।
اور بتاتے کہ ایسے بھی رولرز آئیں گے جو ظلم کریں گے. تو اب آج کل دیکھیے ایسے ہی تو ہو رہا نا. اور ہمارے اندر جو ہمارے جسم میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ہارٹ. اور یہ ہارٹ ہماری دل ہمارے اوپر رول کرتا، تو اس کو رول کرنے نہیں دینا. اگر اس کو ہم تقوی میں ہم اس کو وہ کر دیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں کیا ہے؟ مفلحون. اللہ تعالیٰ اسٹارٹنگ میں بتا دیے کہ سکسیسفل پیپل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ وہ لوگ ایمان لائے اللہ پہ، رسولوں پہ، غیب پہ، پہلے کی کتابوں پہ، اور پھر اس کے بعد وہ خرچ کرتے، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے. تو وہ پہلے ہی اس میں اللہ تعالیٰ سیکنڈ چیپٹر میں ہی بتا دی سورۃ البقرہ میں. تو ہم کو یہ کرنے کا ہے. اور اپنے دل کو اگر رول کرنے دیں گے تو دل تو کیا کرے گا؟ آپ کو ایسے ایسے چیزوں کے باتیں بتائے گا جو کہ ڈس اوبے کرنے کے لیے. تو انہیں کیا کرتا؟ آپ کو اللہ کی اور رسول کی اس سے پاتھ سے آپ کو ڈیویٹ کر دیتا. تو کبھی بھی اپنے دل کو وہ نہیں کرنا چاہیے. دل کی بات اتنی ہی سننا چاہیے جتنی ضروری ہے. حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر لوگ صبر کرے اور انجسٹ رولر ہے اور انہیں آپ کے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک راستہ نکالے گا. چاہے کچھ بھی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے گا. ایک دن آئیں گا، اچھا دن آئے گا. تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کرنا. اور بعض وقت کیا ہوتا ہے ہم انجسٹ رولر کے بارے میں بھی اتنا بات کرتے، لیکن یہ کوشش کرنا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کو ریزالو کیسا کرنا ہے. تو آج کا جو ٹاپک تھا آزمائش تو برحق ہے. سورۃ آل عمران میں بھی بتاتے، سورۃ البقرہ میں بتاتے ہم مال کے ساتھ آزمائش کریں گے، بیٹوں کے ساتھ آزمائش کریں گے، گھوڑوں کے ساتھ. مطلب آج کل کیا ہے بڑے بڑے گاڑیاں. تو آزمائش تو ہوں گی، لیکن اب اس میں کیا کرنا ہے؟ اپنے کو اسٹیڈ فاسٹ ہونا ہے، اس پہ جم جانا ہے. اچھا، دو طرح کی آزمائش ہوں گی. بیفور اینڈنگ دس لیٹ می ٹیل یو ٹو تھنگس بہت امپورٹنٹ جو ہم لوگوں کو کرنا ہے. کیا ہے؟ آزمائش دو طرح کی ہوں گی. جو آزمائش کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، یا آزمائش کی وجہ سے اللہ کے دور ہو رہے ہیں. اور اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، بالکل بہت سارے لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے، بس وہ سمجھتے کہ جان نماز بچھا کے اللہ اللہ کرو اور ساری دنیا کو بھول جاؤ. نہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد. اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی ایسا نہیں بتائے کہ تم جا کے ماؤنٹین پہ رہ جاؤ اور سارے تم رشتوں سے خطا کر دو. نہیں، جو رشتے خطا کریں گے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رشتے بنائے، چاہے ماں باپ، بھائی بہن، بچے، کنبا، قبیلہ، سسرال، یہ سب ہمارے رشتے ہیں. نماز قرآن کے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے اور اللہ سے اللہ کی رضا میں راضی رہنا. تو ہم جب آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، آزمائشیں مانگنا نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ تو میرے اس سے راضی ہو جائے. اب اس میں جو ٹو تھنگس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آزمائش جو ہوگی تو اللہ تعالیٰ جب ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ حقوق اللہ اچھے سے کریں گے. نماز قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ کے اندر کوئی بھی اسکل ہو سکتا ہے. آپ ضروری نہیں، آپ ہو سکتا اچھی کوکنگ کرتے ہوں گے، ہو سکتا آپ کوئی اچھا مشورہ دیتے ہوں گے. ہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا، حدیث پڑھنا اور پڑھانا. ہر کسی کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی الگ رہتی، لیکن خیر کا کام کرنا ہے. کسی کا کوئی خیر ہو سکتا، کسی کا کوئی خیر ہوتا، لیکن ایک شجر طیبہ بننا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولتے ہیں؟ شجر طیبہ اور شجر خبیثہ. سورۃ الابراہیم میں آتا ہے شجر طیبہ بننا ہے، خیر کا باعث بننا ہے ہر کسی کے لیے. تو نماز قرآن کے ساتھ لوگوں کو بھی اہمیت دینا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈس رسپیکٹ نہیں ہونا ہے، ان کو ہرٹ نہیں کرنا ہے، ان پہ راضی ہو جانا ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے اور سمجھتے اپنے آپ کو ہیومیلیٹ کرو، لوگوں کے پیروں میں پڑ جاؤ. نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اشرف دیے، بہت زیادہ رسپیکٹ دیے. سب سے زیادہ رسپیکٹ کس کے لیے دیے؟ آپ یاد کریے آدم علیہ السلام کے انسیڈنٹ میں کیا ہوا. جب شیطان انہوں جو سجدہ نہیں کرا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو دیے، کیونکہ ان کا نالج ہم انسان ہیں اور انسان کو کتنا فرم بنائے اللہ تعالیٰ، کتنا اچھے سے بنائے. ہمارا اسکن دیکھیے، ہماری باڈی. تو وہ چیز بھی ہم نہیں کرنا ہے. اب جو لوگ کیا ہے راضی نہیں ہوتے اللہ کی رضا میں، قریب کرنا شروع کرتے، بہت پریشان. دیکھیے پریشان ہوں گے، رونا اٹس اوکے، آپ رو سکتے،
اور اس میں آپ ڈھونڈ سکتے کہ میں کیا کروں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ منہ سے الفاظ نکالنا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا، میں کیا کری، فلاں فلاں کا نام لے کے ان کو بلیم کرنا، نہیں، کسی کو بلیم کرنا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، بیما کا سب جو تم اپنے ہاتھوں سے کرے، تمہارے اوپر یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل آ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کیوں آتے؟ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ اور دیکھیے، ہم کوئی انبیاء نہیں ہیں، ہم کوئی پروفٹس نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی، ہم انسان ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں انسان تو بہت ہی کمزور ہے، ہم غلطیاں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام غلطی کرے، غلطی سے وہ شجر کا پھل کھا لیے، غلطی ہو سکتی ہم سے، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتا وہ بندے کو جو غلطی کر کے اپنی غلطی کو سدھار لے، توبہ استغفار کرے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے، غلطیاں تو ہوں گی ہم سے، اگر آپ کو رونا ہے آپ رو سکتے، لیکن منہ سے ایسے باتیں نہیں نکالنا، چاہے کوئی سنو یا نہ سنو، کیونکہ فرشتے تو لکھ رہے نا، فرشتے تو سن رہے، تو بس اللہ کی رضا میں راضی، چاہے آنکھ کتنا بھی رو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اپنے اون چلڈرن مر جاتے تھے تو روتے تھے، وہ بولتے تھے ہاں آنکھ روتی، لیکن منہ سے کچھ ایسی کلمات نہیں بولتے تھے۔ جب ایک لیڈی کسی ان کے کوئی قریبی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، تو اس نے صبر نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کرو، لیکن وہ کہنے لگی کہ تم کو کیا معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ لیٹر آن جب اس کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ، تو وہ ریگریٹ کری کہ میں ایسا کیوں کری۔ تو صبر کرنا ہے وہ مومنٹ آف ٹائم میں، چاہے کوئی طرح کی بھی آزمائش ہو، اولاد کسی کے پاس اولاد نہیں ہو سکتی، کسی کے پاس مال کم ہو سکتا ہے، کسی کے پاس بیماری ہو سکتی، کسی کے پاس اسپرچل پرابلم ہو سکتا، کسی کے پاس ذہنی سکون ختم ہو جاتا، کسی کے پاس بچوں کی شادیاں نہیں ہوتے، کسی کے پاس بہت زیادہ ان کی مطلب ریسپانسبلٹی ہو سکتی، سو آن سو فورتھ، این نمبر آف تھنگس ہے، لیکن اس کو آپ ریزالو کرنا، یہ بھی آپ بردار نہیں ہو سکتے، اچھا یہ تو میرے سے نہیں ہو سکتا میں چھوڑ دوں۔ کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو ان کی شادی نہیں کریں گے، یہ تو ان کی، بھائی آپ ماں باپ ہے، آپ کا ایک ریسپانسبلٹی، آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل، ایسی کئی چیزیں ہو سکتی، آپ کی ریسپانسبلٹی ہے، چاہے اولاد کتنی بوڑھی کیوں نہ ہو، آپ ماں باپ ہے، آپ کا جتنا رول ہے آپ کو کرنا ہے، چاہے آپ کے بچے کتنا بھی آپ کے ساتھ برا کرے، لیکن ایز اے پیرنٹ، ایز اے گرینڈ پیرنٹ، ایز اے جو بھی آپ کا رشتہ ہے، یو ہیو ٹو بی گڈ، اینڈ ایز اے چلڈرن، ہم بھی کسی کی اولاد ہے نا، ان کے ساتھ بھی ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی بہت اچھا کرنا ہے، ہمارے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ، ہمارے ان لاس کے ساتھ، بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان لاس کو مت بھولیے، کیونکہ اکثر عورتیں یہ بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہے اور ان لوگ بھول جاتے ہیں ان لاس کے ساتھ بھی آپ کا اچھا عمل ہونا چاہیے، جیسا اپنے بھائی بہن کے ساتھ ان کے ساتھ بھی اچھا عمل ہونا چاہیے۔ میں نامحرم کی بات نہیں کروں، ایٹ لیسٹ جو محرم رشتے ہیں ان سے تو آپ سلام علیک اچھی بات کریے، اچھا ان سے رشتہ رکھیے۔ تو دو جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، ایک آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے تو اللہ خوش، اور آپ کی کیا ہوتے درجے بلند ہوتے، تو اللہ تعالیٰ بولتے تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا، لیکن دیر از این ایکسیپشن، اگر آپ اس میں اسٹیڈ فاسٹ ہو جا رہے ہیں، اس پہ جم جا رہے ہیں اور بہت نیک عمل کر رہے ہیں اور آپ بڑھتے ہی جا رہے ہیں نیکی میں، اور نیکی میں بڑھنے کا مطلب آپ کیسا چیک کریں گے اپنے آپ کو کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا موقع مل رہا اور وہ نیکی کے موقع کو آپ گریب کر رہے ہیں اور اس پہ جم جا رہے ہیں، اب آپ چھوڑ دے رہے ہیں وہ نیکی کو، آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا مجھے ایک نیکی مل گئی نا بس انف ہے، نہیں، وہ دوسری نیکی کو بھی گریب کر رہے ہیں، تیسری، سو آن سو فورتھ، آپ سمجھ رہے ہیں، اٹس لائک اے کنیکٹنگ تھنگ۔ آپ کبھی دیکھیں نماز پڑھے بس آپ کیا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد تسبیحات، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر بولتے ہیں اچھا فلاں نماز کا ٹائم ہے، اچھا میرے قرآن کا ٹائم ہے، پھر آپ لوگوں سے بھی جب بات کر رہے ہیں، جنت میں جانے والے کون ہیں، جو حسن خلوق رہیں گے، شیریں کلام کریں گے، تو ہم کو اچھی بات کرنا ہے نا، اب یہ بھی نہیں ہے کہ جھوٹ موٹ بات کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ پریٹینس نہیں، اچھی بات کریے، لوگوں کا دل مت دکھائیے، اگر کوئی چیز اگر آپ کو ہرٹ بھی ہو رہی نا، اس ٹائم زپ یور ماؤتھ، سائلنٹ کر لیجیے، بس اگر ایسا ہوتا معلوم لٹرلی اپنے منہ کو بند کر لینا پڑتا اور سوچنا پڑتا، اور جب اپنا بیڈ موڈ رہتا اپن خاموشی لینا، ایون میسج بھی مت کریے،
और वॉइस मैसेज भी मत करिए। क्या होता, पहले तो क्या था, ईमेल का था, तो ईमेल भी ना मैं अक्सर यही बोलती थी कि नहीं, ड्राफ्ट में रखो। बस अगर आपका दिल चाहता कुछ लिखने के लिए, लिख लो, आप ड्राफ्ट में रख लो, या नहीं तो आपके पास कोई नोटबुक है ना, आपके ख्यालात उस पे लिख लो, क्योंकि दिल चाहता है इंसान का। लेकिन ऐसी कोई बात मत लिखो जिसमें अल्लाह को नाराज करने वाली, क्योंकि ये जो सियाही है ना, जो आप लिख रहे हैं, जैसा कुरान के जो स्टूडेंट्स है, मैं भी कुरान की स्टूडेंट हूँ, पढ़ती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, हम जो जो लिख रहे हैं ना, ये आखिरत में मीज़ान में ये इंक भी तोली जाएगी। हम जो जो लिख रहे हैं, चाहे कंप्यूटर में लिख रहे हैं या जहाँ पर भी हम जो जो दीन का काम कर रहे हैं, और दुनिया में भी जो हम काम कर रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या होना, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। जब आप सुबह उठ रहे हैं ना, यही होना चाहिए, अल्लाह ताला, मैं ये दुनिया के भी काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ये ड्यूटी असाइन करे, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको ये करना है। तो दो चीजें क्या है, एक अल्लाह की रजा में राजी हो गए, और फिर अल्लाह ताला टेस्ट एंड ट्रायल्स भेजे, तो आप क्या करें, उस पे और नेकी का जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही, मोर एंड मोर नेकी कर रहे हैं, और स्टेड फास्ट हो गई, और नेकी को बढ़ाते जा रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, तो फिर क्या है, दर्जे बुलंद हो, तो वो इंसान कामयाब है, दुनिया और आखिरत की फलाह है उसके लिए। और उसके लिए क्या है, अजरुन अजीम, अजरुन कबीर है, और उसके लिए फलाह है, वो क्या है, जन्नत। और जन्नत जब मांगेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस, ठीक है। और जो दूसरा इंसान है जो क्रिप करते रहा, नाराज रहा, अपने प्यारे गुजर गए नाराज, और उस पे क्रिप करना, रोना, रोना कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, रो सकते, आप 3 दिन का तो मॉर्निंग करेंगे, आप 3 दिन का तो शोक रहेगा आपको, उसके बाद भी रहेगा, आपके प्यारे बीमार रहेंगे, आपको तकलीफ रहेंगी, दिल में रहेंगी, आप दुआ करिए। सबसे बेहतरीन हथियार मोमिन के पास क्या है, दुआ, दुआ, दुआ। और अपने लिए भी कई बार हम अपने ऐसे बीमारियों से गुजरते हैं जिसमें हेट्रेड, गलत फहमी, शूहे नफ्स, और अल्हाकुमुत्तकासुर, मतलब वर्ल्डली चीजों में कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना। हम आखिरत के लिए कंपटीशन क्यों नहीं करते, हम वो हदीस क्यों नहीं याद रखते कि रश करने वाले दो इंसान हैं, जिसके पास अल्लाह ताला ने माल दिया, वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा, और अल्लाह ताला जिसको नॉलेज दिया, वो अल्लाह की राह में नॉलेज खर्च कर रहा। और नॉलेज ऐसी चीज है, पहले तो राइट नॉलेज गेन करिए, और राइट नॉलेज स्पेंड करिए, ये नेकी का अमल है। और दुनियावी चीज में भी आपको कई चीजें ऐसे आते जो दूसरों को नहीं आते, वो आप सिखा सकते, स्टिचिंग है, कुकिंग है, या आपको अच्छी प्रोग्रामिंग आती होंगी आपको, या वेब डिजाइनिंग आती होंगी, या बहुत सारे ऐसे स्किल्स है, या आपको अच्छे कुछ भी स्किल सेट हो सकता है आपका। लेकिन दैट ऑल्सो रिन्यू योर इंटेंशन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अब इसको कैसा करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो अल्लाह ताला को एंग्री और अपसेट करे। अब देखिए, जब आप बोल रहे हैं अल्लाह की रजा में राजी है, और आप कहें कि एक नेकी के बाद दूसरी नेकी, लेकिन कुछ चीजें हैं आपको टेक केयर करना है, जैसा कि मॉडेस्टी रखना है, और एक जो ड्रॉ लाइन करना है महरम नामहरम की, कुरान और सुन्नत प्री रिक्विजिट है, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्नत, देन यू आर गुड टू गो। लेकिन ये टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द डेथ, आपकी मरने के जब तक भी ये आपको मुसलसल कोशिश करना है। ऐसा नहीं है अच्छा आज मैं कर ली, हो गया, आज मैं सक्सेसफुल हूँ, नहीं। जैसा एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करते, वैसे ही मरते दम तक ये कोशिश करना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, और हमारे तरफ से किसी को दुख और तकलीफ ना पहुंचे। और दूसरा इंसान जो अगर नाराज कर रहा, उसको भी कोई गम करने की जरूरत नहीं है, पलट आओ, लौट आओ, अल्लाह ताला माफ करने वाले, 100 खून भी माफ करने वाले हैं। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, और शदीदुल इकाब भी है, अल्लाह ताला पकड़ने वाला भी है। लेकिन अल्लाह ताला बोलते हैं जब गलती हो जाए माफी चाहो, अपनी गलतियों को सुधार लो, और स्टेडफास्ट हो जाओ, फिर वो गलती रिपीट मत करो। आपसे कितनी भी गलतियां हो जाओ, वो आपके और अल्लाह के बीच में है। अल्लाह ताला से रुजू करो, माफिया मांगो, अपने आप को करेक्ट कर लो, और अल्लाह ताला के लिए आप इंटेंट कर लो, अल्लाह ताला मुझे माफ करो। और आप थोड़ा थोड़ा भी सदका अपने पास से दो, चाहे $1, निकल, डाइम, क्वार्टर, डजंट मैटर, बट स्पेंड इन द सदका। अच्छा, सदका में ये नहीं है सिर्फ माल दे रहे, अल्लाह के लिए टाइम निकालो, किसी से अच्छी बात करो, किसी की बात, अगर कोई दुखी है उसकी बात सुन लो। और वो भी नहीं कर सकते आप, तो आप ऐसा कर सकते, किसी के काम आ जाओ आप, कोई छोटा सा काम, कुछ भी हो सकता है उसमें, छोटी सी भी, छोटी टीनी टाइनी, क्या बोले, खजूर का आधा डेढ़ क्यों ना हो, आप अगर देंगे चैरिटी में तो वो काम आएगा।
तो हम ये जो सदका है सिर्फ हम माल का सोचते, हम टाइम स्पेंड नहीं करते, हम बहुत ज्यादा इसमें वो रहते, अब दूसरी चीजों में वर्ल्डली थिंग्स में टाइम देंगे लेकिन आखिरत के लिए टाइम नहीं देते। अगर आप एक इंटेंट कर ले कि नहीं मैं इतनी टाइम, अगर आपको कुरान अच्छी पढ़ने आता, पढ़ाने आता, तो आप गो फॉर इट। नहीं तो वर्ल्डली थिंग्स में भी कई चीजें ऐसे हैं आप दूसरों को सिखा सकते जो कि उनके लिए फायदेमंद हो। कोई या अच्छा मशवरा, कोई बात तो हो सकती है, हर इंसान में अल्लाह ताला स्किल सेट अच्छा रखा, लेकिन कितनी भी गलतियां हो अल्लाह से माफी चाहिए, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। और देखिए अल्लाह ताला कुरान में बोलते एक इंसान दूसरे के लिए आजमाइश है। तो कभी क्या होता, कोई इंसान बहुत अच्छा रहता सबके लिए, लेकिन हमारे साथ हो सकता है वो अच्छा ना हो, हमारे साथ वो बहुत बैड बिहेव करे, कोई बात नहीं, 70 एक्सक्यूजेस दे दो, लेट इट गो करो, उनको फॉरगिव करो। हाँ एहतियात तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो हदीस याद करो, बेहतर वो है जो लोगों से मिले और उस पर सब्र करे, और वो इंसान बेहतर नहीं है जो लोगों से मिले और सब्र ना करे और ना लोगों से मिलना ही बंद कर दे। तो मिलना तो है, सब्र करना, इट डजंट मीन कि सब्र का मतलब लोग ये भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्या वो जो मुंह को आया बोले और सुनते जाओ, नहीं। थोड़ी देर तक आप बर्दाश्त करिए और उसके बाद आप बोलिए कि हाँ मुझे जाना है, आप एक्सक्यूज कर लीजिए। अगर फोन कॉल भी है, अगर वो बैड टेम्परामेंट में है, बिहेव करें, तो एक्सक्यूज कर लीजिए, ठीक है बहन हम फिर बाद में बात करेंगे, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि आपको रिश्ता थोड़ी तोड़ना है। तो इंशाल्लाह, बहरहाल ये जो आजमाइश की टॉपिक है ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी आयतें हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। क्विक रिव्यू इसमें ये है कि जो सूरतुल मुल्क की हम आयत देखे थे और इसमें बताए थे कि आजमाइश तो होगी, और उसके लिए क्या है की थिंग लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम लोगों को बेहतरीन अमल करना है, और ये दुनिया का वक्त ही है। बस जैसे ही हमारी डेथ हो गई ना, हम लोगों पे डिपेंडेंट हो गए कि अब मर गए बस, से क्या होता, जो आप अच्छा काम करके गए, चाहे कोई अच्छी चीज सिखा के गए या कुआं खुदा के गए, या आप अच्छी नॉलेज किसी को कुछ सिखाए, वो आपके लिए सदक़तुल जारिया है। नहीं, आपकी औलाद है जो आपके लिए दुआ कर रही है या आपके लिए कोई सदका कर रही, तो इस दुनिया में ही अपने हाथ से जो जो कर सकते। हम सूरह यासीन में क्या देखे कि आसार हमारे, तो हम चाहते अच्छे आसार छोड़ के जाए, बुरे आसार नहीं। तो कोई लोग मजाक उड़ाते, बोलते अच्छा फला जगह नहीं जाना चाहते, फला जगह, मतलब ऐसी जगहों पे हम जाने से एहतियात करना चाहते हैं जहाँ पर अल्लाह का नाम लिया नहीं जाता, जहाँ पर शैतानियत है, जैसा कि थिएटर्स है या ऐसी कोई चीज़ है, लोग उस पर भी मजाक उड़ाते। अगर हम सोचे कि हाँ वहीं पर डेथ हो गई हमारी, इंतकाल हो गया और अल्लाह ताला हमसे राजी ना हो सकता है, लेकिन लोग नहीं समझते। खैर इसमें लैक ऑफ ईमान की बात है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तो आजमाइश तो होगी, लेकिन आजमाइश पे जम जाना है, अल्लाह की रजा में राजी होना है, आजमाइशें मांगना नहीं है, लेकिन जब आ जाए तो अल्लाह की रजा में राजी होना है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।